سر بڑی بات ہے کہ ایک اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنا جہاں پر انجینئر کو ایکسٹریم لیول پہ کچھ سمجھا جاتا ہے، اور آپ نے اس کے حق میں بیان دیا، یہ اس میں ریزن کیا ہے؟ میں بارہا اپنے مختلف میسیجز کے ذریعے یہ بات باور کرا چکا ہوں کہ ہم نے انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں بات نہیں کی، ہم نے حق کی بات کی ہے۔ کسی کے حق میں بات کرنا اور حق کی بات کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ شخص جو اپنے ممبر پر بیٹھ کے دیگر اولیاء اللہ کی نفی کر رہا ہے، جس کی تکلیف کا اظہار میں نے کیا کہ مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ جب ان کی نفی کرتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اوپر لے کے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ان کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ تو ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ ضرور کرتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ کی تصدیق کرتا رہے گا یا اس سے یہ سرزد ہو سکتی ہے، لیکن ہم ان کی تصدیق اس کے ایکسپیکٹ نہیں کرتے۔ اصل معاملہ میں جو اس کو سمجھوں، جس وجہ سے اس کے خلاف زیادہ ایک مہم وہ کی گئی، اس نے بنو امیہ کو ایکسپوز کیا، اس نے بنو امیہ کے مظالم کو ایکسپوز کیا، اس نے بتایا لوگ ذرا ڈر ڈر کے نام لے رہے تھے کہ ہمارے مجمع نہ کم ہو جائیں، پیر خانے بھی اس میں شامل تھے، مساجد بھی شامل تھیں، دیگر لوگ بھی شامل تھے کہ یار اگر ہم نے یہ کیا تو یہ تو فلاں کیٹیگری میں کہیں گے جی یہ تو اتنے نہ جاؤ تو ہماری روٹیاں بند ہو جائیں گی۔ اس نے ان روٹیوں کا خیال نہیں رکھا، اور اس نے ایسے کیا، اس نے پورے طریقے سے تاریخ کو اٹھا کے ایکسپوز کر دیا یہ فلاں 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 واقعہ ہوا تھا۔ اگر ایک شخص نے گستاخی نہیں کی، اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا کہ یہ گستاخ ہے، جس شخص نے لگایا اس کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیں اس نے تو بہت بڑی دروغگوئی کی، اس نے تو بہت بڑی خیانت کی۔ وہ صرف اللہ کی لعنت کا نہیں، وہ لعنت کرنے والوں کی لعنت کا بھی حقدار ہے۔ السلام علیکم جی ناظرین کرام، ملک پاکستان میں ایک نہایت ہی اہم ترین ایشو ڈیولپ ہوا تھا پچھلے دنوں، انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری، اور اس کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک جو ہے نا وہ نہایت ہی اہم ترین مسئلہ ڈیولپ ہو گیا۔ اس پہ ہم نے مختلف علماء کرام کی رائے لینا چاہی، اور علماء کرام نے اپنی رائے بھی دی۔ آج ہم موجود ہیں بری امام کے پیر جناب سید حیدر علی گیلانی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، خیریت آپ سے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، زبردست۔ سر بڑی بات ہے کہ ایک اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنا جہاں پر انجینئر کو ایکسٹریم لیول پہ کچھ سمجھا جاتا ہے، اور آپ نے اس کے حق میں بیان دیا، یہ اس میں ریزن کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو ہمارا کسی مکتبہ فکر سے تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق قرآن کریم سے ہے، اور ہم اسی سوچ کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ جن معاملات کی نفی قرآن کریم کرتا ہے ہم ان کی نفی کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مکتب میں پائی جاتی ہیں۔ تو ہمارے لیے فور موسٹ جو چیز ہے وہ قرآن کریم ہے، اور وہ احکامات جو اللہ کے حبیب نے ہم تک پہنچائے۔ اب جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہم نے اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں بات کی، میں بارہا اپنے مختلف میسیجز کے ذریعے یہ بات باور کرا چکا ہوں کہ ہم نے انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں بات نہیں کی، ہم نے حق کی بات کی ہے۔ کسی کے حق میں بات کرنا اور حق کی بات کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ حق کی بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی بھی مکتب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ہو، خواہ وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے یا وہ کوئی اور شخص ہے، اس کا تعلق کسی بھی مکتب سے ہے، کسی بھی کیٹیگری سے ہو، اگر اس کے خلاف ایک غلط قانون کا استعمال کیا جائے گا، ان کے 295C کے ایک زبردست قانون جو کہ یقیناً اپنی جگہ پر ہونا چاہیے، اس قانون کا غلط استعمال کیا جائے گا، غلط اطلاق کیا جائے گا، تو ایسے میں یقیناً چونکہ ہمارا تعلق خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہم سید ہیں، سادات ہیں،
تو اگر ہم نہیں آواز اٹھائیں گے تو پھر کون آواز اٹھائے گا؟ مطلب آپ کے نزدیک جو اس پہ بہتان لگایا جا رہا ہے وہ غلط ہے؟ دیکھیں، آپ کے ساتھ میں اس وقت انٹرویو میں ہوں. جب آپ سوالات کریں گے، کئی سوالات کے جواب دیتے ہوئے میری زبان کہیں نہ کہیں پھسل جائے گی. آپ روز گاڑی پہ ٹریولنگ کریں تو ایکسیڈنٹ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے، گھر بیٹھا شخص کبھی ایکسیڈنٹ سے دو چار نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں نا، شاہ سوار ہی گرتے ہیں میدان جنگ میں. تو چونکہ وہ میڈیا کا بندہ ہے، 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ لے کے وہ میڈیا کی زینت بنا ہوتا ہے، تو ایسے میں اس سے کسی غلطی کا احتمال ہونا ایک معمولی سی بات ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں سرین گستاخی کرے، وہ پرٹیکولرلی اپنے الفاظ سامنے لے کر آئے اور کہے کہ میں یہ کہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ معذلہ ایسے نہیں تھے، ایسے تھے، تو اس کا مطلب وہ توہین کر رہا ہے، وہ شخص توہین کر رہا ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ فلاں شخص جو ہے یا فلاں مکتب، فلاں مذہب، فلاں دین جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے، تو یہ وہ خبر پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے. جو خبر ہم تک امام بخاری نے بھی پہنچائی، ہم تک امام مالک نے بھی پہنچائی، ہمیں امام مسلم نے بھی پہنچائی. آپ یہ کتب حدیث اٹھائیں، آپ کو بے شمار ایسی معاملات ملیں گے جو بظاہر سامنے شان رسول کے مطابق نہیں ہیں. ان کا قد کم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اونچی ہے، تو آپ کیا کریں گے اس کو؟ لیکن انہوں نے خبر پہنچائی. میں نے ایک جگہ ایک صاحب سے کہا، میں کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ معاملات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو چاہیے تھا کہ یہ فلاں فلاں جو روایات تھیں ان کو اپنے تک محدود کر لیتے، ان کو لوگوں تک نہ پہنچا دے. تو ان صاحب نے کہا، پیر صاحب کیا یہ دروغ ہوئی نہ ہوتی، خیانت نہ ہوتی؟ ایک واقعہ معاشرے میں تاریخ میں سرزد ہو گیا تو انہوں نے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر دیا. میں کہا پیش تو کر دیا، لیکن اب سے اس سے جو نفاق کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک مکتب نہیں مان رہا، دوسرا اس کو مان رہا ہے. ایک مکتب اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس کی اپنی ہی انٹرپریٹیشن ہے اس چیز کی. تو اس کا حل کون نکالے گا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو چلے گئے اس دنیا سے، تو اب اس کی جو ہر شخص کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے وہ معاشرے میں اناد و فساد کا باعث بن رہی ہے. لیکن بات ان صاحب کی معقول تھی کہ اگر خبر نہ پہنچاتے تو خیانت کے زمرے میں بھی آتا ہے. ایک چیز تاریخ کا حصہ بنی اور انہوں نے آگے نہیں پہنچائی، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے آنے والی نسل کو محروم کر دیا اس سے. تو اگر ایک شخص کوئی چیز بتاتا ہے، میں اس کا تھوڑا سا آپ کو پس منظر ہی بیان کروں. میں نے اس چیز کو ویسے ہی نہیں، میں نے حق کی بات کی. ٹھیک ہے. میں نے ایک شخص کا انٹرویو دیکھا، وہ اس نے کنورٹ کیا فرام کرسچینٹی ٹو اسلام. اس شخص کا جو وہ انٹرویو تھا، جب اس نے اسلام قبول کیا، اس نے ببانگ دہل اس انٹرویو میں، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا. اس نے کہا کہ جب میں کرسچینٹی میں تھا، اس کو پریکٹس کر رہا تھا، تو ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ جب یہ دین لے کر آئے تو یہ دراصل دین نہیں تھا. یہ اس کے الفاظ موجود ہیں. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ ہمارے مذہب میں کہا جاتا تھا کہ یہ 5 لوگوں نے یہ ایک سیلف میڈ سٹوری بنائی. یہ جو لفظ مرزا محمد علی انجینئر نے استعمال کیا نا، یہ اس سے بڑی گستاخی والا پہلو بتا رہا ہے. وہ کہتے ہیں 5 لوگوں نے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، مولا علی سرکار، بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، ورقہ بن نوفل اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ان 5 لوگوں کے نام اسے مینشن کیے کہ ان 5 لوگوں نے مل بیٹھ کر غار حرا میں یہ سارا دین ترتیب دیا. یہ کوئی اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی تھی، معاذ اللہ. یہ اس شخص کے الفاظ آن ایئر موجود ہیں، آپ میڈیا اٹھائیں اس کے اوپر آپ کو ملیں گے. اب وہ شخص کہاں پر ہے؟ اس شخص نے کیا کیا، اسی نے کہا، میں نے اس کی پوڈ کاسٹ دیکھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ بارے میں یہ لفظ استعمال کرے جو ابھی دیگر کر رہے ہیں. میں تو وہ لفظ بھی استعمال نہیں کر رہا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اگر محمد علی مرزا نے استعمال کیا تو رپورٹ کرانے والے بھی دفعہ لگے. بالکل. جس شخص نے فتویٰ دیا اور لفظ استعمال کیا، اس کے اوپر بھی یہ فتویٰ لگے. بالکل اسی طرح. تو میں لفظ بھی استعمال نہیں کرتا، چاہے نقل کفر نباشت کا ہو یا معاذ اللہ کا ہو، میں لفظ بھی استعمال نہیں کرتا. جو بات وہ شخص جو کنورٹڈ ٹو اسلام ہے فرام کرسچینٹی، اس کو کیوں نہیں روپ میں لیا جا رہا کہ تمہارا پرانا انٹرویو موجود ہے، تم یہ بات کرو، نئے انٹرویو میں تم اس بات سے مکر گئے.
میں نے اس شخص کو ابھی حالیہ کسی ایک تقریب میں دیکھا، اور وہ شخص کسی مین اسٹریم تقریب میں جو حکومتی لیول پہ ہوئی یا والعالم، اس میں کیا تھا، چند بڑے رینون فیسز میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ شخص اس میں مین اسپیچ ڈلیور کر رہا ہے. تو مجھے اس شخص کا رول سمجھ نہیں آیا کہ آیا وہ پہلے جو اس کا بیان تھا وہ اس نے انحراف کیسے کیا، اور جب انحراف کیا تو اداراتی لیول کے اوپر اس چیز کا محاسبہ کیوں نہ کیا گیا. یہ مولوی حضرات جو اس کو انجینئر کو لے کے اتنے زیادہ وہ ہوئے، انہوں نے اس کو کیوں نہیں پکڑا کہ یار یہ تم نے سٹوری بتائی ہے جو تمہیں پڑھائی جاتی تھی. آج کرسچینٹی کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. پیر ہاؤس ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہم بین المذاہب ہم آہنگی کے سب سے بڑے قائل ہیں، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ ہم کرسچینٹی کو ویری نیئر ٹو اسلام سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرسچنز نے ہی، ان کے راہب نے ہی یہ گواہی دی تھی، نشانیاں بھی بتائی تھی کہ جب اللہ کے ایک نبی آئیں گے وہ یہی ہوں گے. بالکل. پھر آپ کرسچینٹی کی خاصیت یہ دیکھیں کہ جب مباہلہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ مباہلہ کے لیے آ جائیں، تو کرسچنس نے جب دیکھا کہ ہاں ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جو اللہ کا نبی ہوگا تو وہ تو بے دھڑک ہوگا، اس معاملے کو لے کے آئے گا، تو یہ اس مباہلے کا حصہ ہی نہیں بنے. یعنی جو اللہ کی طرف سے لعنت آنی تھی وہ انہوں نے لعنت اپنے گلے کا توق ہی نہیں بنایا. تیسری چیز کرسچینٹی کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد جو پاک بیویاں تھیں ان کو کربلا کے میدان سے شام تک لے جایا گیا دربار یزید کے لیے. تو راستے میں آپ روایات لکھتی ہیں، مستند روایات ہیں، ہم اپنے سینہ بسینہ علم سے سنتے آئے، اپنے بڑے بوڑھوں سے سنتے آئے، چونکہ ہم اسی خاندان کے ایسے ہیں. تو ان پاک بیویوں کے سروں سے چادریں بھی اتار لی گئی تھی یا اتر گئی تھی. معاملے کے جو اس وقت حالات بنے، راستے کا سفر تھا، تو ایسے میں جو عیسائی عورتیں تھیں انہوں نے اپنی چادریں پرووائڈ کی. تو ہم سب سے بڑے دائی ہیں کرسچینٹی کے. لیکن اگر وہ شخص بیان کر رہا ہے تو کرسچن لوگ ہیں جو بجائے محمد علی مرزا کے اوپر چڑھائی کرنے کے، وہ سب سے پہلے اس کے پاس آئیں. تم نے کنورٹ کیا، یہ جو کہانی تم نے سنائی تھی کنورٹ کرتے ہوئے، یہ تم نے پوائنٹ سکورنگ کے لیے کی تھی یا ٹریپ کرنے کے لیے کی تھی یا بٹرے کرنے کے لیے کی تھی. ٹھیک. تو جب تک آپ اس شخص کو نہیں پکڑیں گے، اس کو لوپ میں نہیں لائیں گے، تو پھر اس کے الفاظ بہت چھوٹے پڑ جاتے ہیں. جب آپ اس کی طرف جائیں گے، اس نے بہت بڑی حد تک کی ہے، اس نے بہت بڑی توہین کی ہے، اور اس نے بہت بڑا الزام کرسچینٹی کے اوپر لگایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے پریسٹ ہیں جو کرسچن لوگ ہیں، انہیں چاہیے اس کے خلاف سراپا احتجاج ہو جائیں کہ اس شخص نے ایسا معاملہ کیا ہے. اب اس شخص سے ہمارا نہ کبھی وہ لین دین، نہ کبھی اسے سنا تھا ہم نے. یہ تو جب یہ محمد علی مرزا والا معاملہ سامنے آیا تو ہم نے اسے سنا. تو لہٰذا آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ وہ شخص جو اپنے ممبر پر بیٹھ کے دیگر اولیاء اللہ کی نفی کر رہا ہے، جس کی تکلیف کا اظہار میں نے کیا کہ مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ جب ان کی نفی کرتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اوپر لے کے جاتا ہے. وہ کہتا ہے ان کے مقابلے کا کوئی نہیں. تو ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ ضرور کرتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ کی تصدیق کرتا رہے گا یا اس سے یہ سرزد ہو سکتی ہے، لیکن ہم ان کی تصدیق اس کے ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اب وہ دیکھیں اکثر و بیشتر یہ بھی کہتا ہے، میں دیکھیں نہ تو اس کا اسپوکس مین ہوں، نہ کبھی اس سے ملا ہوں، نہ دیگر ہوں، میں اس کا سب سے بڑا ناقد ہوں، اور میرا بیان اس کے خلاف بڑا زبردست کیا تھا اولیاء اللہ کے حوالے سے. میں نے چشتی رسول اللہ کا حق کی بات کی تھی، دفاع نہیں کیا تھا، حق کی بات کی تھی کہ اس ٹرم کو غلط لیا گیا، اور اس کے مقابلے میں انجینئر محمد علی مرزا کا ریبٹل نہیں آیا. عموماً وہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ میں ریبٹل دوں گا، لیکن اس بیان کے مقابلے میں ریبٹل نہیں آیا کیونکہ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عطا کی، میں ایک خاندان سے ہوں، اس نسب کی جو نبی پاک سے ساتھ جا کے ملتا ہے، اللہ نے ایک عطا کی، میں نے اس کا جواب دیا. میں اس کا ناقد ضرور ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے کہ مسئلہ دائیں کا ہو اور آپ بائیں کی رکھ کے ماریں. اگر مسئلہ بائیں کا ہے تو بائیں کی رکھ کے ماریں آپ. ٹھیک ہے، آپ اسے اولیاء اللہ کے معاملے میں، دیگر معاملات میں، جو اصل معاملہ میں جو اس کو سمجھوں جس وجہ سے اس کے خلاف زیادہ ایک مہم وہ کی گئی، اس نے بنو امیہ کو ایکسپوز کیا، اس نے بنو امیہ کے مظالم کو ایکسپوز کیا. اس نے بتایا لوگ ذرا ڈر ڈر کے نام لے رہے تھے کہ ہمارے مجمع نہ کم ہو جائیں، پیر خانے بھی اس میں شامل تھے، مساجد بھی شامل تھیں،
دیگر لوگ بھی شامل تھے کہ یار اگر ہم نے یہ کیا تو یہ فلاں کیٹیگری میں کہیں گے جی یہ اتنے نہ جاؤ تو ہماری روٹیاں بند ہو جائیں گی. اس نے ان روٹیوں کا خیال نہیں رکھا اور اس نے ایسے کیا, اس نے پورے طریقے سے تاریخ کو اٹھا کے ایکسپوز کر دیا, یہ فلاں 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 واقعہ ہوا تھا. امام حسن علیہ السلام کے اوپر قدغن لگایا گیا کہ آپ شادیاں بہت کرتے تھے, اس روایت کو پیش کیا گیا. اس نے اپنے ایک پروگرام میں کہا کہ اس پوری روایت کو لیں, کہ پھر اس پوری روایت میں اس شخص کا نام لکھا ہوا کہ امام حسن علیہ السلام کو شہید کس نے کیا, زہر دلوا کر. تو اس ٹائم وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت غلط ہے. تو اس نے کہا پھر آدھی کو کیوں لے رہے ہیں, آدھی کیا صحیح ہوگی. اب جب اس نے ایسی چیزیں کر دیں تو جو حقیقت اس نے آشکار کی نا, وہ حقیقت ان کو لڑ گئی. آپ آئیں اولیاء اللہ کے مقابلے میں ڈیفینڈ کریں, اولیاء اللہ کو بتائیں اولیاء اللہ ایسے تھے, قرآن سے ان کا رول سمجھانے کی کوشش کریں. صحیح. جو صحیح مستند تاریخ ہے جس میں وہ واقعات جو اولیاء اللہ کے سے منسوب ہیں جن کو عقل تسلیم کرتی ہے, آپ اس کے سامنے بیان کریں, قرآن کے ساتھ ریلیٹ کریں, اسے قائل کرنے کی کوشش کریں. صحیح. پیر صاحب اولیاء اللہ کی طرف میں آتا ہوں. مجھے ذرا اسی ٹاپک کو تھوڑا سا مزید ایکسپینڈ کرنے دیں. انجینئر محمد علی مرزا گستاخ نہیں ہے, ایسا ہی ہے؟ آپ آگے چلیں, آپ مانتے ہیں اس چیز کو؟ آپ چلیں گے تو آگے بتاؤں گا. گستاخ رسول نہیں ہے, یہ کہہ سکتے ہیں گستاخ رسول نہیں ہے. تو جس طرح ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر جھوٹی لعنت کرتا ہے تو جواباً اس پر اللہ کی بھی لعنت آتی ہے, اور اگر کسی پہ کوئی جھوٹا گستاخ رسول کا فتویٰ لگائے تو ایز اے عالم آپ کیا اس پہ کہنا چاہیں گے؟ اگر کوئی فتویٰ لگائے کہ یہ بندہ گستاخ رسول ہے اور وہ حقیقتاً میں نہیں ہے. ایک تو جب تک میں اس شخص کی وہ سٹیٹمنٹ دیکھوں یا سنوں گا نہیں تو میں آپ کی زبان پہ اعتبار نہیں کروں گا, میں فوراً اس کے اوپر فتویٰ بازی والا معاملہ نہیں کروں گا. ہمارے دین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب تک کسی چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ نہ لیں, اپنے کانوں سے سن نہ لیں, اس وقت تک اس کے اوپر یقین نہ کریں. اگر کوئی, جیسے آپ نے ایک سچویشن کریٹ کی, اکنامکس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سپوز, اگر ہم سپوز ہی کرتے ہیں کہ واقعی کوئی گستاخ رسول ہے, اس نے تمام معاملات کر دیے, رسول اسلام کے ساتھ ایسی چیزوں کو منسوخ کر دیا جو آپ کے شایان شان نہیں تھیں, آپ کے شان اقدس سے بہت قد میں کم تھیں, تو یقیناً وہ گستاخ رسول ہے. بالکل. پھر اس کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہوگی. اللہ کی لعنت بیسیکلی اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جائے گا. بالکل. تو اللہ کی رحمت ہے ہی, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, سب سے بڑی رحمت, سب سے بڑی رحمت ہے. سب سے بڑی کیا رحمت ہے ہی وہ. ہاں. اگر وہ رحمت نہ ہوتی تو پھر بیٹی کے بارے میں کون بتاتا ہے یہ رحمت ہے؟ لوگ تو بارش کو اللہ کی طرف سے عذاب بھی سمجھتے تھے, تو آپ نے ہی بتایا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. تو لہٰذا وہی رحمت ہے, اسی رحمت نے سب کچھ بتایا کہ رحمت کے کالم میں کیا کیا چیز آتے ہیں. تو جو شخص اسی شخصیت کو, اس ہستی کا کی نفی کرتا ہے یا اس کے خلاف کوئی جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے, تو یقیناً وہ رحمت سے محروم ہے, تو اللہ کی لعنت اس کے اوپر آٹومیٹکلی ہے. اگر ایک شخص نے گستاخی نہیں کی, اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا کہ یہ گستاخ ہے, جس شخص نے لگایا اس کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیں اس نے تو بہت بڑی دروغگوئی کی, اس نے تو بہت بڑی خیانت کی. وہ صرف اللہ کی لعنت کا نہیں, وہ لعنت کرنے والوں کی لعنت کا بھی حقدار ہے. اللہ نے قرآن کریم میں یلعنہم اور یلعنہم اللہ اللاعنون کے لفظ استعمال کیے ہیں کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتا ہے. یہ کسی اور اسپیکٹ میں سوال ہو, لیکن جو ایسا کرے گا, جو کسی پر غلط فتویٰ دے گا, غلط الزام لگائے گا, وہ یقیناً اللہ کی لعنت سے باہر نہیں ہوگا اور لعنت کرنے والوں کی لعنت سے بھی باہر نہیں ہوگا. یہاں پر ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ فتویٰ دوسرے پہ لگا رہا کون ہے. دیکھیں جو خود کلپریٹ ہو, جس کو ماضی میں خود فتوے لگے ہوں, جس کے اوپر خود گستاخی کا الزام موجود ہو, وہ کیسے اٹھ کے کسی دوسرے شخص پہ فتویٰ دے گا کہ اس نے گستاخی کی ہے. میری یہاں پر بیٹھے ہوئے کوئی گستاخی کرے, میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہوں, لیکن اگر کوئی میرے معیار کے مطابق الفاظ استعمال نہ کرے, میں شاید اس کو ہضم کر جاؤں, میرے مریدین کرے نہ کریں, میں شاید ہضم کر جاؤں, لیکن میرے بیٹے یا بیٹی کے بارے میں کوئی بات کرے گا نا, میں ہضم نہیں کروں گا.